السلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نویت سنت الاعتکاف جی سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 75 ہے۔ اس کے اندر جو جنگ میں سستی کرتے تھے ان کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں جہاد کرنے کا حکم کیوں دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو۔ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جہاد فرض ہے اور اس کے ترک کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد نہ کرو، حالانکہ دوسری طرف مسلمان مرد و عورت اور بچے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور وہ رب العالمین عز و جل کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ عز و جل ہمیں اس بستی کے ظالموں سے نجات عطا فرما اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما۔ تو جب مسلمان مظلوم ہیں، تم ان کو بچانے کی طاقت رکھتے ہو تو کیوں ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے؟ آج کے دور میں اگر یہ دیکھیں، جو فلسطین کے اندر، جو کشمیر کے اندر حال ہو رہا ہے، یا جو برما کے مسلمانوں کے اوپر حال ہو رہا ہے، یہ ایسے لگتا ہے جیسے قرآن مجید کی یہ آیت ابھی ابھی اتری ہو اور یہ حکم دے رہی ہو کہ اٹھو مسلمانوں، جب تمہارے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، تمہارے پاس دنیا کی نمبر 1 فوجوں میں سے ایک فوج بھی ہے، تمہارے پاس ایمان کی طاقت بھی ہے، پھر تمہارے پاس عوام کا ساتھ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر تم مظلوموں کو ظالموں کی چکی سے پسنے کے لیے، بچانے کے لیے تم کیوں نہیں اٹھتے، جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ہمارے سپہ سالاروں کو سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم ہمیں اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ اگر طاقت نہ ہو تو پھر تو چلو شرعی عذر ہے ہمارا، الحمدللہ طاقت بھی ہے، تو اس کے باوجود جتنی طاقت ہے اس کی حد کے اندر اندر رہتے ہوئے بھی تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں دیکھیں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پرواہ ہے، دوسرے ممالک کو دیکھیں تو وہ بھی اپنی مستی میں مگن ہے، ہر کوئی اپنی اپنی مستی میں مگن ہے، مسلمان جہاں پس رہا ہے وہاں پس رہا ہے۔ یہاں اس آیت میں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ تم کیوں نہیں اٹھتے، جبکہ تمہارے دوسرے مسلمان، اللہ کریم نے 3 ہستیوں کا ذکر کیا ہے، والمستضعفین جو کمزور ہیں، جو ان سے لڑ نہیں سکتے، جو قید ہیں ان کی، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان چھوٹے چھوٹے بچے چکی میں پس رہے ہیں، ولدان چھوٹے چھوٹے بچے، قرآن ان چیز کی بات کر رہا ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مکے کی بات ہو رہی ہے۔ مدینے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ہجرت کر کے آئے تھے تو مکے میں جو کمزور رہ گئے، جو عورتیں رہ گئیں، جو بچے رہ گئے، وہ چکی میں پس رہے ہیں، کافر ان کے اوپر، کفار جو مکہ تھے وہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ تم مدینے کے مسلمانوں اٹھو اور اپنے مکے میں جا کے اپنے مسلمانوں کو بچاؤ۔ آج مجھے بتائیے کیا بچے نہیں پس رہے؟ کیا وہ دعائیں نہیں کر رہے؟ آج ان کی دعائیں نیٹ کے اوپر ہر کوئی شیئر تو کر رہا ہے، وہ آج وہی دعائیں مانگ رہے ہیں جو مکے کے مسلمان مانگا کرتے تھے۔ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ آج ہو بہو وہی دعائیں مانگی جا رہی ہیں جو مکے کے مظلوم مسلمان مانگا کرتے تھے۔
تو یہ یہاں اس آیت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ کیا؟ نمبر 1، جہاد فرض ہے۔ جہاد کیا ہے جی؟ سنیے گا، بلا وجہ جہاد نہ کرنے والا ایسا ہی گناہگار ہوگا جیسا نماز چھوڑنے والا گناہگار ہے۔ جس کے اوپر جہاد فرض ہے، جہاد نہیں کرتا، ایسا ہی گناہگار ہوگا جیسے نماز روزہ زکوٰۃ چھوڑنے والا ہے۔ بلکہ کئی صورتوں میں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ البتہ یہ خیال رہے کہ جہاد کی فرضیت کی کچھ شرائط ہیں، جن میں ایک اہم شرط استطاعت یعنی جنگ کی طاقت ہونا بھی ہے۔ جہاد یہ نہیں کہ طاقت ہو نہیں اور چند مسلمانوں کو لڑائی میں جھونک کر مروا دیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چند مسلمانوں کو اٹھائیں اور آپ جا کے ان کو مروا دیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد یہ ہے کہ انسان طاقت رکھتا ہو تو پھر جو ہے وہ جہاد کرے، جو اگر اس کے پاس طاقت ہے۔ لیکن ہاں، میدان میں پہنچ گیا، پھر اگر انسان اکیلا بھی بچ گیا ہے نا، آگے ہزاروں کی تعداد میں بھی ہے، شریعت کہتی ہے پھر پیچھے نہ ہٹے، پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دے۔ تو یہاں یہی بات سمجھائی گئی ہے، بعض اوقات جہاد فرض عین ہوتا ہے اور بعض اوقات جہاد فرض کفایہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے، اب بات ذرا سمجھنے والی ہے، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کی مظلومیت کا بیان کرنا بہت مفید ہے۔ آیت میں جن کمزوروں کا تذکرہ ہے، اس سے مراد مکہ مکرمہ کے مسلمان ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کی پنجہ ظلم سے چھڑائیں، جنہیں مکہ مکرمہ میں مشرکین نے قید کر لیا تھا اور طرح طرح کی ایذائیں دے رہے تھے، اور ان کی عورتوں اور بچوں تک بے رحمانہ مظالم کرتے تھے۔ وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں مجبور تھے۔ اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی خلاصی اور مدد الہی کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا والی، ان کا ناصر، مددگار اور انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے چھڑایا اور مکہ مکرمہ فتح کر کے ان کے اللہ پاک نے زبردست مدد فرمائی۔ جب مکے میں رہ کر دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ پھر مکہ جو ہے وہ فتح ہوا، پھر وہ مظلوم بچے بھی چھوٹے اور